अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को दोहरा रहे थे। कुरान में आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा ज़िक्र किया गया ना, 7 मरतबा ज़िक्र किया गया है, और जब भी उसको ज़िक्र किया है हर बार उसका सोचने का अंदाज़ अलग है। कुरान सिर्फ़ किस्से कहानियाँ के लिए नहीं है, बल्कि ये हमको किस्सों के ज़रिए बात समझाना चाहता है और हमको एक सोच देना चाहता है कि सोचा किस तरह जाए। तो बहरहाल आज हम सूरह आराफ में उसी किस्से को थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से ज़िक्र किया गया है। कि बात यहाँ से शुरू हो रही है, वलक़द मक्कन्नाकुम, हमने तुमको ज़मीन में तमकीनत दी, यानी स्टेबल किया ज़मीन में। वजअलना लकुम, और हमने बनाया तुम्हारे लिए फ़िया माइश, उसमें मईशत को, मईशत आपको पता है रोज़गार को भी कहते हैं, कपड़ा लत्ता मकान को कहते हैं। और उर्दू में और अरबी में उसके माना ऐश के आते हैं, यानी जो भी तुम्हारी नीड थी हमने वो सब तुमको दिया। कलीलन मा तशकुरून, फिर अल्लाह हम पे कमेंट कर रहा है कि बहुत ही थोड़ा तुम शुक्र कर रहे हो। अच्छा, शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र एक एहसास का नाम है। शुक्र एहसास का नाम है कि आपका दिल गवाही दे रहा हो कि वाकई में मुझ पर बहुत सारी नेमत है। आप ख़ुद सोचें कि हमारे पास इतनी दुनिया भर की नेमतें हैं, लेकिन कोई एक टेंशन हम पर आ गई हो या कोई एक बात में हमारा दिमाग उलझ गया हो और कोई हमारे सामने खाना ला के रख दे, तो हम कहते हैं कि मेरा खाने में ध्यान नहीं है, पता नहीं ये खाना समझ में नहीं आ रहा है। यानी अगर हम वो प्लेट पर गौर करें तो हमारे को वो प्लेट कहाँ से, कितनी जगह से, कहाँ उगी, कहाँ इंपोर्ट हुई, कहाँ एक्सपोर्ट हुई, कितने लोगों ने उसके पीछे मेहनत की, तब जाके वो खाना हमारे सामने आया। लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाते हुए एक उलझी हुई बात की तरफ चला गया। तो अल्लाह वही बता रहे हैं कि कलीलन मा तशकुरून, यानी तुम्हारा दिल जो है ना वो बहुत थोड़ा शुक्र करता है। तो बहरहाल थोड़ी शुक्र की हम आदत ज़्यादा बनाएं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया। अच्छा, वो मंज़र जो हमने पिछले वीडियो में सुने थे कि भाई फ़रिश्ते भी है, आदम अलैहिस्सलाम भी है, हम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, और अब अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वलक़द ख़लक़नाकुम, हमने तुमको पैदा किया। तुम सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हारी तस्वीर की, यानी सव्वरना कहते हैं तस्वीर, क्राफ्ट करना, यानी हर एक चीज़ को अच्छा बनाना। तो हमने क्राफ्टिंग की। तुम कुलना लिल मलाइका, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा, यानी पहले हमने तुमको बना दिया, फिर तुमको अच्छे से बनाया, फिर हमने फ़रिश्तों से कहा है कि उसजुद लि आदम, कि आदम को सजदा करो। तो फिर सब ने सजदा किया। फसजदू, सब ने सजदा किया जितने फ़रिश्ते थे। इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने नहीं किया। लम यकुम मिनस साजिदीन, वो सजदा करने वालों में से नहीं हुआ। क़ाला, फिर अल्लाह ने उसे कहा, मा मनाका, किस चीज़ ने तुझको रोका, अल्लाह तस्जुद, कि तू सजदा करे, ईद अमरतुका, जब मैंने तुझको हुक्म दे दिया था। यानी ये अभी की कोई बात नहीं थी, ये तो पहले से प्लान हो चुका। मैंने तुमने उसका प्लान डिस्कस भी कर दिया, उस पर बहस भी हो चुकी, सारा प्रोसेस बता भी दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और लोगों की जो भी अच्छाई थी, बुराई थी, वो भी तुम्हारे सामने खोल के बता दी। तो ये सब पहले हमने बता दिया था, तो अब क्यों सजदा नहीं किया? आप देखिए कि पिछली जब बात हुई थी तो अल्लाह ताला जब फरिश्ते ऑब्जेक्ट करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि वालमु मा तुबदूना, कि मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। हालांकि फ़रिश्तों ने कुछ छुपाया नहीं था, उनके दिल में तो जो सवाल आया था उन्होंने पूछ लिया था। यानी अल्लाह उस आयत में भी वो बता रहे थे कि देखो तुम्हारे अंदर कोई कुछ छुपा रहा है और तुम्हारे अंदर छुप के बैठा हुआ है, तो मैं उसको भी जानता हूँ, और वो सजदा करने वालों में से होगा ही नहीं। यानी अल्लाह को इल्म था कि वो छुपाया हुआ है और वो सजदा नहीं करेगा। तो उसका जवाब ये था कि अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि शैतान की आदत है, इब्लीस की आदत है कि जो आदतें उसके अंदर थी वही आदत वो इंसानों में डाल रहा है। आज हम यही सोचते हैं, थोड़ा किसी से हम थोड़ा मामले में अच्छा होंगे तो हम फ़ौरन बोल देते भाई हम तो उनसे अच्छे हैं, वो तो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, हम कम से कम उतने तो पढ़ लेते हैं, वो तो रोज़े नहीं लगता, हम तो इतने रोज़े तो रख लेते हैं, हम तो हज तो कर लेते हैं, उससे तो अच्छे हैं हम, भाई हम उनसे तो अच्छे हैं। तो अपने आप को किसी से अच्छा समझना ये इब्लीस की आदत है। वरना जब किसी ने ये सोचा है ना कि मैं उससे अच्छा हूँ, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। तो अगर आप अच्छे हो, अगर क्वालिटी अच्छी है तो उस पर अल्लाह का शुक्र की होना चाहिए, ना कि उसमें कोई बड़ाई की बात है कि हम उससे अच्छे हैं। तो ये इब्लीस की आदत है अपने आप को समझना कि मैं उससे अच्छा हूँ। और फिर आगे बोलता है कि खलक़तनी मिन नार, कि आपने तो मुझको आग से पैदा किया। यानी अगर मुझको गुस्सा आ रहा है और मैं सजदा नहीं कर रहा हूँ तो उसमें मेरी भी क्या गलती है? गलती तो आपकी है ना कि आपने मुझको आग से बनाया है, और आग में तो गुस्सा ही है।
تو میں غصہ تو میرا ہونا ہی چاہیے، وہی میں کر رہا ہوں۔ اور پھر خلقتہ من طین، کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے بنایا۔ دیکھیے اس نے کیا بولا ہے کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان صرف مٹی کا نام نہیں ہے، انسان کے اندر تو 3 چیزیں اللہ نے دی تھی، ایک بیلنس بھی دیا تھا اور اللہ کی روح بھی دی تھی، لیکن وہ کائے کا ذکر کر رہا ہے صرف کہ مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی آج وہ یہی عادت انسان کے اندر بھی ہے کہ اتنی ساری اچھائی میں سے صرف جو ایک بری عادت ہے، جو کمتر عادت ہے، وہ نکال کے بیان کرنا، تو اس نے بھی وہی کیا، فوراً بولتا ہے کہ مٹی سے بنا ہے۔ حالانکہ ہم اللہ کے نظریے سے دیکھیں انسان کو، تو انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، مٹی اور بیلنس اور اللہ کی روح۔ لیکن ہم شیطان کے نظریے سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم تو خالی مٹی کے ہی ہیں۔ جب ہم اللہ کا نظریہ لے کے دیکھتے ہیں تو انسان کا کانفیڈنٹ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی روح ہے میرے پاس، تو کتنا کانفیڈنٹ کا لیول اوپر ہوتا ہے، کتنا وہ اپنے آپ میں ایک طاقت محسوس کرتا ہے۔ لیکن شیطان کے نظریے سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے مٹی تو ہے، مٹی سے تو جانور بھی بنے ہیں۔ آج انسان بھی ایسے ہی کر رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکیاں کر رہا ہے، احسان کرتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنی ساری اچھائیوں کو بھلا کے اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اسی غلطی کے چکر میں پوری زندگی نکال دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری انسانوں کی عادت نہیں ہے، انسان کے پاس تو بیلنس تھا کہ کبھی اچھائی کرے گا، کبھی برائی کرے گا، ختم ہو گیا۔ یہ شیطان کی عادت ہے کہ ایک کمتر بات کو لے کر پوری زندگی نکالنا۔ اس نے اسی ایک بات کے چکر میں وہ جنت سے نکل گیا اور پورا مشن پہ لگ گیا کہ نہیں میں تو اس سے اچھا ہوں، میں وہ تو خالی مٹی کا ہے۔ اسی ایک چکر میں وہ بیچارے نے پوری اپنی لائف ڈسٹروائے کر دی۔ اچھا یہ بھی اس کی بھول کہ آگ اچھی ہے اور مٹی اچھی نہیں ہے، یہ بھی اس کی بھول بیچارے کی ایک کہ آپ دیکھو کہ اگر آگ لگی ہے اور اس پہ مٹی ڈال دی جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اگر مٹی پر آگ آ جائے تو جیسے اگر جو اینٹیں وغیرہ ہوتی ہے وہ آگوں میں پکائی جاتی ہے، تو جتنی مٹی پر آگ لگتی ہے اتنی مٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کچی سے پکی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہی آگ اور مٹی سے انسان اور ابلیس پہ سمجھ لے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، آپ مٹی کیوں نا، کہ اگر شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، تو آپ اس پہ غالب آ سکتے ہو، آپ اس کو بجھا سکتے ہو، یہ صلاحیت ہے آپ کے اندر۔ اور اگر وہ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ ہم پر آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو جتنا وہ بھڑکا رہا ہے آپ اتنا پکے ہو رہے ہو، یعنی وہ پکے آپ کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو وہ بھی ایک کوالٹی ہے جس کو اس نے کہ عیب بنا دیا۔ پھر اللہ نے اس سے کہا کہ فخرج فاہبط، کہ بھئی یہاں سے نکلو، تمہارے لیے یہاں کچھ ہے ہی نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو۔ دیکھیے اس نے تکبر کوئی اللہ کے ساتھ میں نہیں کیا تھا، اس نے انسان کے ساتھ میں، آدم علیہ السلام کے ساتھ میں، یعنی انسانیت کے ساتھ میں کیا تھا۔ لیکن تکبر اسی کو کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو کوئی تکبر نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے سے یعنی انسان کے مقابلے میں تکبر کرے، یہی اس نے اپنی عادت ڈال دی ہمارے اندر کہ بھئی ہم ایک دوسرے سے تکبر کرنے لگ گئے، ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں اچھا سمجھنے لگ گئے۔ تو یہ تکبر جو ہے نا وہ شیطان کی ایک عادت آ گئی۔ پھر اللہ اسے کہتے ہیں کہ انک من الصاغرین، کہ بھئی تم نکلو اور تم کو تو ایک دم چھوٹے ہو۔ دیکھو چھوٹے ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو چھوٹے دماغ والے ہیں، یعنی جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، جن کی کوئی عزت نہیں دی جاتی، جن کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہ بتا رہے ہیں اللہ کہ وہ تو چھوٹا ہے، وہ تو ذلیل ہے، اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ تمہارے اوپر حاوی ہو سکے، اس کا کام صرف وسوسے تک ہے۔ آج ہم نے شیطان کو اتنا پاور دے دیا ہے، ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا، شیطان میرے پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں وہ پاور، اللہ نے اس کو دی نہیں ہے پاور۔ آپ کو پتہ ہے کس کے پاس ہے؟ ہاں آپ کے پاس ہے پاور، تو اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو چھوٹے میں سے ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اس کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ کوئی بھی ہم عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شیطان آ گیا، جن آ گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس آیت کے تھرو ہم کو بتایا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہ اتنا ہی کر سکتا ہے کہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں، اس میں ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان سے، کہ اللہ شیطان کے وسوسے سے، من شر الوسواس الخناس، مطلب جو وہ وسوسہ ڈالے گا اس سے حفاظت مانگ رہے نا۔ تو وہ اگر حاوی ہونے والا ہوتا تو ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے، اللہ ہم کو وہ سکھا رہے ہوتے، لیکن اس کی اوقات اور اس کی حیثیت اتنی ہے کہ بس وہ وسوسہ ڈال سکے۔ اور وسوسہ بیسکلی کس کو بولتے ہیں؟
کہ دیکھیں آپ اس کی ایگزامپل آپ دنیا کے حساب سمجھ لیں کہ آپ دکان میں گئے ہیں اور جو سیلس مین ہوتا ہے اس کا تو کام ہوتا ہے کہ اپنی چیزوں کو بیچنا، تو وہ آپ کو اتنی تعریفیں کر کر کے بتاتا ہے، لیکن اختیار تو آپ کے پاس ہے نا، آپشن چوائس سب آپ کے پاس ہے، آپ چاہے تو وہ چیز کو لے لے، چاہے تو نہیں لے۔ یہ آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ وہ سیلس مین نے مجھ کو بیچ دیا اس نے میں نے لے لیا، اس کا تو کام ہی وہی ہے کہ کنونس کرنا آپ کو، تو یہ کام اس کا ہے، لیکن لینا اس چیز کو یا نہیں لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان کا کام آپ کو بدی کی طرف، برائی کی طرف بلانا ہے، کنونس کرنا ہے کہ کر لو، بہت اچھی چیز ہے، بہت مزے والی چیز ہے۔ کرنا نہیں کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کر لیتے ہیں تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ شیطان نے مجھ پر آ گیا تھا یا اس نے مجھ کو برائی کرائی ہے، نہیں، کیونکہ اختیار آپ کے پاس تھا تو آپ اس پہ ڈال کے بری نہیں ہو سکتے، آپ کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آج ہم ساری ذمہ داری شیطان کی طرف ڈال کے فری ہو رہے ہیں، نہیں، ہم کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ اگر برائی کر رہے ہیں تو اپنی جواب داری خود دینی پڑے گی کہ میں نے یہ برائی کیوں کی۔ آپ یہ نہیں بول پاؤ گے کہ شیطان کی وجہ سے کی، کیونکہ اللہ نے بتا دیا اس کے پاس آپ کے لیے کوئی کنٹرول نہیں ہے۔